روزانہ 700 یا اس سے زیادہ دفعہ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی رات بڑی برکتوں والی رات بھی ہے اور نازک فیصلوں والی رات بھی ہے. اللہ رب العزت کی بے شمار شانیں ہیں اور ایک شان میرے رب کی یہ ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے. سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ بڑا بے نیاز ہے. اس کی بے نیازی بے پرواہی ایسی ہے کہ وہ پل میں شقاوت کو سعادت میں اور سعادت کو شقاوت میں بدل دیتا ہے. اور آج کی رات ہے بھی ایسی. دعائے نصف الشعبان آپ نے شاید پڑھی ہوگی, آج پڑھنی چاہیے. اس میں بھی یہ ہے کہ یا اللہ اگر میرے نصیب میں تو نے بدبختی لکھ دی ہے اور میرے نصیب میں تو نے رزق بند کر دیا ہے تو آج کی رات فیصلوں کی رات ہے, تو میری بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل فرما. یہ نیت کر کے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ تو سرور آئے گا, مزہ آئے گا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے, بے نیازی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ عرض کریں کہ پروردگار آج تو بہت سارے لوگوں کی قسمت تبدیل فرمائے گا, فیصلے فرمائے گا. میں نے پچھلا سال بڑا اچھا گزار لیا, تیری رحمتیں رہیں, تو آج اگلے سال کے فیصلے جب ہو رہے ہوں میری قسمت میں بدبختی نہ آ جائے, بد نصیبی نہ آ جائے, نعمتوں کا زوال نہ آ جائے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب توبہ کا ارادہ کیا نا, توبہ سے پہلے یہ سود کا کاروبار کرتے تھے. تو ایک دن بڑی ندامت ہوئی, بڑی شرمندگی ہوئی. شرمندگی اس طرح ہوئی کہ سود اتنا کھاتے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں. ایک مقروض کے گھر گئے, اس کے گھر سے بکرے کی سری لے کر آئے سود میں. ایک مقروض کے گھر گئے, وہاں سے لکڑیاں لے کر آئے سود میں, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. ایک مقروض کے گھر گئے, وہاں سے ہانڈی میں ڈالنے کے لیے کوئی مسالہ وغیرہ وہ لے کر آئے. تو پھر جب ہانڈی تیار کی نا, دسترخوان پہ بیٹھے ایک مانگنے والا آیا, اسے بھی دھتکار دیا. تو جب ہانڈی کو کھولا تو اندر سے گوشت کی بجائے خون نکلا. دل پہ چوٹ لگی. ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی کا یہ تھا. اللہ سے ڈر گئے. تو ڈر کے جب توبہ کے لیے نکلے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ حبیب آ رہا ہے کہنے لگے وہ دیکھو بدبخت سود خور حبیب آ رہا ہے, راستے سے ہٹ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ حبیب کے پاؤں سے لگنے والی مٹی ہمارے اوپر پڑے, ہم بھی بدبخت ہو جائیں. جب یہ جملہ سنا تو دل اور پسیج گیا. ڈر گئے کہ میں کتنا ذلیل ہو گیا ہوں, لوگ مجھے کتنا برا سمجھتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گئے, جا کے توبہ کی, اللہ کی بارگاہ میں روئے. اور میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے, اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے, وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ سالوں کے گناہ جو ہم نے اس سے چھپ کر کیے, اس کے سامنے کیے, اور جو اعلان جنگ ہم کئی سال کرتے رہتے ہیں, لیکن جب اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے آتے ہیں, شرمندگی کے ساتھ آتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا کہ اصل توبہ یہی ہے کہ بندہ شرمندہ ہو جائے. میں اور آپ جس دن اپنی ضمیر کی عدالت میں شرمندہ ہو گئے نا, جس دن مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو گئی, اصل وہ دن ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ان کو شرمندگی ہوئی, اللہ سے معافی مانگی اور روتے رہے. پھر رونے کے بعد توبہ کرنے کے جب آئے نا, اسی گلی سے گزرنے لگے, بچے کھیل رہے تھے. ان کے دل میں آیا کہ میں تو توبہ کر چکا ہوں لیکن ابھی نیکی کوئی نہیں کی. لیکن وہ بچے پتہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے. ایک بچے نے کہا وہ دیکھو حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے, اب دور ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی مٹی اس پر پڑے اور اس کی بے ادبی ہو جائے.
عرض کرنے لگے پروردگار اتنی جلدی؟ میری زندگی کے کالے کرتوت، میرے مظالم، میرے جرم، میرے گناہ تو اتنی جلدی فیصلے کر دیتا ہے، اتنی جلدی تقدیر بدل دیتا ہے، عزت ذلتوں کو عزتوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کی امت کے لیے وہ انعام رکھا ہے کہ جب بندہ توبہ کے ارادے سے شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا پتہ ہے کتنا روتا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکال، اللہ پاک اسی ایک قطرے کے بہانے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ 1000 گناہ لے کے آ جا، سالوں کے گناہ لے کے آ، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت کبھی توبہ کے لیے قیمت نہیں مانگتی کہ اتنے سجدے لاؤ، اتنی نمازیں لاؤ، اتنے روزے لاؤ، اتنی عبادتیں لے کر آؤ۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کی توبہ کے لیے بڑی بڑی شرطیں نہیں رکھتا۔ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں بندہ صرف آ کے ندامت کے ساتھ ایک آنسو بہا دے، خالق کے کائنات اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشاء کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نکل گیا تو راستے میں ایک خاتون نے مجھے آواز دی، اور آواز دے کے کہا کہ ابو ہریرہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا، اس نے مجھے قریب آ کے کہا کہ ابو ہریرہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر میں توبہ کروں تو میرا رب مجھے بخش دے گا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ تیرا گناہ کیا ہے جس نے تجھے توبہ کے لیے تیار کیا، جس کی تجھے شرمندگی ہے؟ اس نے کہا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے، میں نے بدکاری کی، اور بدکاری کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اسے بھی قتل کر دیا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بڑا شرمندہ ہوں، بڑی شرمندہ ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو بھی ہلاک ہو گئی، تو نے اس جان کو بھی ہلاک کر دیا، اللہ کی قسم میرا رب تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کبھی تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر میں گھر گیا، اس عورت نے چیخ ماری، وہ بے ہوش ہو گئی، میں گھر چلا گیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سپارش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو بھی ہلاک ہو گیا، تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الا من تابا، وہ بندہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے، پلٹ آئے، جو اللہ سے صلح کرنے کے لیے آ جائے، اس کا گناہ جتنا بھی بڑا ہو، گناہ جتنے بھی زیادہ ہو، یہ رب ذوالجلال کی رحمت اعلان کر رہی ہے کہ بندو تم جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ جاؤ، جب خالق کے کائنات کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، جب تمہاری چیخیں نکل آئیں، جب اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، خالق کے کائنات تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں پہلی سورہ فاتحہ میں پتہ اپنا تعارف کس انداز میں کروایا ہے؟ وہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ نے غور کیا کبھی؟ وہ رحمان اور رحیم جس کی صفتیں ہی رحمان اور رحیم ہے، آپ نے کبھی ان صفتوں پہ غور کیا ہے؟ مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں، فرماتے ہیں غور کر بندے، اور ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک محل بنایا، اور محل کے باہر بہت بڑا دروازہ لگا دیا، بہت بڑا دروازہ لگا دیا۔ اب ایک بیکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، تو اس نے دیکھا دروازہ بہت بڑا ہے، کوئی سیٹ ہوگا، اس نے دروازے پہ صدا دی کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو اندر سے 1 درہم اس نے دیا، 1 درہم دیا، بیکاری نے درہم لیا چلا گیا۔ دوسرے دن وہ بیکاری کلہاڑا لے کر آیا، آ کے اس دروازے کو توڑنے لگا، مالک اندر سے آیا، اس نے آ کے کہا میرے دروازے کو کیوں توڑ رہا ہے؟ بیکاری نے کہا اس لیے توڑ رہا ہوں کہ یا تو دروازہ بدل دے یا بھیک دینے کا انداز بدل دے،
اتنا بڑا دروازہ لگایا ہے اور بھیک اتنی چھوٹی دیتا ہے. اگر اتنا بڑا دروازہ رکھا ہے تو بھیک بھی بڑی دیا کر, یا دروازہ بدل, یا اپنا بھیک دینے کا انداز بدل. مفتی صاحب اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں, اے بندے مومن کبھی غور کر, میرے رب کی رحمت کا دروازہ کتنا بڑا ہے. وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, یہ دروازہ رحمت پہ لکھے ہوئے اللہ پاک کے صفاتی نام کیا تجھے اس بات پہ امید نہیں دلاتے کہ جب تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جولی کو پھیلائے, جب تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے, جب تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے, جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں پہ جب بیکاری جائیں وہ بھیک ڈال کے بھیجیں, اور رحمان اور رحیم کے دروازے پہ بندہ آئے تو خالی کیسے چلا جائے؟ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صلح کرنے کے لیے آئے, اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بندہ جھکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگل کے اندر بندہ جا رہا ہو, اس کے پاس سواری ہو, سواری گم ہو جائے, سامان گم ہو جائے, وہ پریشان ہو جائے اور اسے لگے کہ مجھے موت آ جائے گی, پھر وہ سوئے اور اس کی سواری واپس پلٹ آئے, اسے لگے کہ مجھے زندگی مل گئی, اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے, اس نے کہنا تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن وہ کہے گا خوشی میں کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ, اتنا خوش ہوتا ہے زندگی مل گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے نا, اللہ پاک کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ پلٹ کے اس کی بارگاہ میں آیا ہے, معافی مانگنے چلا آیا ہے. اللہ پاک کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, سجدے میں سر رکھتے ہیں. میں اور آپ جب سجدے میں سر رکھتے ہیں, ہم اپنے جسم کا سب سے معزز عضو چہرہ زمین پہ رکھتے ہیں نا, سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. ہم اپنے چہرے کو, اپنی ناک کو زمین پہ رکھتے ہیں. یہ عزت ہے انسان کی. انسان اپنی عزت زمین پہ رکھتا ہے اور زمین پہ رکھ کے اقرار کرتا ہے اے پروردگار میں ذلیل, میں عاجز, میں مسکین, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, اے اللہ تو اعلیٰ ہے, تو اعلیٰ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ قیام بھی کرتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ قرب اپنے بندے کو خالق کے کائنات تب عطا فرماتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ قرب ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھتا ہے. میں اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے عرض لے کر, گزارش لے کر آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے کہ فرعون کے دربار میں لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ تو ہمارا خدا ہے تو بارش کیوں نہیں برساتا, قحط سالی ہے, جانور بھوکے مر رہے ہیں. تو فرعون نے کہا کل آنا, میں کل بارش برسا دوں گا. تو کل لوگ آئے, کل بھی بارش نہیں ہوئی. اس نے کہا کل آنا, کل بارش ہو جائے گی, کل بھی بارش نہیں ہوئی. وہ بارش کہاں سے برساتا, اس کے پاس کون سے اختیارات تھے؟ اس نے پتا کیا کیا؟ مولانا روم نے لکھا ہے کہ فرعون جنگل کی طرف گیا, اس نے جنگل میں جا کے اپنا تاج اتارا, زمین پہ رکھا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے, گریبان چاک کیا, اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالی, پھر اس نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور اپنا یہ رخسار زمین پہ ملنے لگا, اور مل کے کہنے لگا کہ اے میرے اللہ, میں جانتا ہوں کہ سچا خدا تو ہی ہے, میں سچا خدا نہیں ہوں. یا اللہ بارشیں تو ہی برساتا ہے, اے اللہ میں بارشیں نہیں برسا سکتا, لیکن میرے مالک ساری زندگی تو نے مجھے ذلیل نہیں کیا, یہ کیا ہو گیا کہ آج مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے لگا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا, معافیاں مانگنے لگا. تو مولانا روم نے لکھا ہے کہ جب یہ دعا مانگ کے پلٹا نا, اللہ پاک نے بارش بھی برسائی, اور جدھر جدھر فرعون جاتا تھا دریائے نیل کا پانی بھی اس کے ساتھ جاتا تھا. مولانا روم اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بندہ مومن غور کر, جو رب فرعون کے مانگنے پر اسے اپنے دربار سے خالی نہیں لٹاتا, تو اگر اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کر کے آئے گا تو اللہ تجھے کیسے خالی لٹائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں, مانگیں, التجائیں کریں, وہ رب خالی لٹا دے؟
وہ تو بندہ مومن سے محبت کرتا ہے، وہ تو بندہ مومن سے پیار کرتا ہے، وہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی معافی اور توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھولے ہوئے ہیں۔ وہ تو قرآن مجید میں اللہ پاک ہمیں بار بار کہتا ہے کہ توبہ کرو، رجوع کرو، لوٹ آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اے میرے امتیوں، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو، توبہ کیا کرو، گڑ گڑایا کرو، روزانہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کرو۔ وہ بے نیاز ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اسے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ پلٹ کے اس کی بارگاہ میں آئے، اس کا بندہ اس کے ساتھ صلح کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربنا، آواز آئی لبیک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، عرض کی لبیک کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں۔ چھوٹا بندہ بڑے کو کہتا ہے لبیک، اس میں عزت ہے، ادب ہے۔ مرید اپنے پیر کو کہتا ہے، شاگرد اپنے استاد کو کہتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے لبیک، ادب ہے۔ اس کا معنی ہے میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار، میری یہ جرت اور میری یہ مجال کہ اللہ تم مجھے کہے لبیک، اے پروردگار تو نے مجھے لبیک کیوں کہا؟ پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا بندہ جب بھی میری بارگاہ میں آ کے مجھے پکارتا ہے میں لبیک کہہ کے ہی اس کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ عرض کی پروردگار نیکوں کے لیے تو لبیک ہوگا، گناہگاروں کے لیے تو نہیں ہوگا۔ میں کہ موسیٰ اگر نیکوں کو لبیک کہہ کے جواب دوں، گناہگاروں کو میں لبیک نہ کہوں تو میری رحمان اور رحیم کی صفت کہاں جائے گی؟ اللہ تو گناہگاروں کے لیے بھی رحمان ہے نا، رحیم ہے۔ وہ پروردگار تو سب پر رحمان اور رحیم کی صفت کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ اس کی رحمت تو ہر رات کو یہ اعلان کرتی ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کی توبہ کرے اللہ اسے معاف کرنے والا ہے کوئی بیمار جو اس کی بارگاہ میں شفا کا طلبگار بن کے آئے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اللہ اسے رزق دینا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگتے نہیں ہیں۔ میں اور آپ نے دنیا کو اپنے دکھڑے بڑے سنائے ہوں گے، ایک دوسرے سے اپنی پریشانیاں بھی شیئر کی ہوں گی، اور بعض ایسی جگہ پہ بھی ہم جا کے اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں جہاں پہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جن کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن اپنے رب کے پاس اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رحمان اور رحیم کی بارگاہ میں کب آئے؟ کب اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنی پریشانیوں کا رونا رویا؟ کب اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں رکھی؟ وہ خالق کائنات جو قرآن میں یہ اعلان کروا رہا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، انہیں بتا دو، اعلان کر دو کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں۔ کہیں وہ کہتے ہیں غفور الرحیمہ کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، کبھی وہ کہتا ہے سمیع البصیر میں تمہاری آرزویں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، وہ بے خبر بھی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ جب وہ ہماری حالت سے باخبر بھی ہے، جب وہ ہماری سنتا بھی ہے، جب وہ دیکھتا بھی ہے، جب وہ ہمیں دعوت بھی دے رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، پھر کیوں ہم اپنے رب پہ توکل نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بارشوں والے فرشتے نے عرض کیا تھا کہ حضور اگر آپ فرمائیں تو میں اتنی بارش برساؤں کہ یہ آگ بجھ جائے۔ آپ نے کہا نہیں، حاجت نہیں۔ ہواؤں والے فرشتے نے کہا حضور ہوائیں چلا دوں؟ کہا حاجت نہیں۔ جبرائیل امین نے آ کے عرض کیا حضور میں اللہ کی بارگاہ میں آتا جاتا ہوں، میرے لیے کوئی حکم ہے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی التجا پہنچا دوں، آپ کی کوئی گزارش، کوئی عرض ہو میں خالق کے کائنات کی بارگاہ میں پہنچاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل کیا میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے؟ عرض کی ہاں اللہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر
مجھے تیرے ذریعے التجا بھیجنے کی حاجت نہیں ہے. اگر میرا رب میری حالت سے خبردار ہے پھر میرا رب اس آگ کو میرے لیے گلزار بھی بنا دے گا. وہ خبردار ہے. ہم اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل تو کر کے دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک ایسے بندے نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا جو فرعون کا رشتہ دار تھا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اسے مومن کے لقب سے قرآن میں یاد کیا گیا، لیکن یہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا. تو ایک دن فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا تھا، مشورہ کرنے لگا، کہنے لگا کوئی ایسا کام کرو کہ موسیٰ علیہ السلام والا جو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا یہ حل ہو جائے. تو انہوں نے کہا تیرے ذہن میں کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو ویسے حل کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو سب نے تائید کی، سب نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں. وہ بندہ مومن کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم چھوڑ دو. اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ تو خود ہی ان پہ آفت آئے گی، اگر وہ سچ بولتے ہیں تو پھر بھی انہیں نہیں قتل کرنا چاہیے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ ہے یا ادھر ہے، تو اس نے کہا میں تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکا ہوں. تو فرعون نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تو بعد میں نبڑیں گے، پہلے ہم تیرا قلع کما کریں گے، پہلے تجھے قتل کریں. اکیلا بندہ ہے، 1000 دشمن ہے، فرعون سامنے ہے. جب اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا. اب قرآن مجید نے ہمیں درس دیا، سکھایا، اے بندہ مومن غور کر. جب دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا یہ بندہ جسے قتل کیا جانے لگا تھا، جس کے بچنے کی امید کوئی نہیں تھی، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا فرعون تو پورا زور لگا، میرے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں. لیکن ایک جملہ اس نے بولا، اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، اب میرا رب جانے اور میرا کام جانے. اگر میرے رب نے مجھے بچانا ہوا تو کائنات کی کوئی چیز مجھے مار نہیں سکتی، اور اگر رب نے میرے قسمت میں موت لکھ دی ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. میں اور آپ کیا اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں؟ قرضہ چڑھ گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بیماری ہے، اولاد پریشان کرتی ہے، گھر میں لڑائی ہیں، کیا ہم نے اپنے رب کے سپرد کیا معاملہ؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے رب کو پکارا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی؟ کیا ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھایا؟ کیا التجائیں کی ہم نے؟ کیا ہم نے سر سجدے میں رکھا؟ کیا ہم نے عرض کیا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں بے بس ہو گیا، اے پروردگار میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. کبھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہے؟ نہیں کی. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں کیجئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. آئیے پلٹ کے آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے، عرض کیجئے. اس کی رحمت آواز دے رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آئے آ کے التجائیں کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت کے اندر اشرفیوں سے بری ایک تھیلی بھیجی. آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین میں اشرفیوں کو کیا کروں گا، میرے کس کام کی، میں تو قبر میں جا رہا ہوں، وہاں تو مال دولت کام نہیں آتا، پھر میں اشرفیوں کو لے جا کے کیا کروں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لے لیں، آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ بعد میں ان کے کام آئیں گے یہ پیسے. آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کیا سمجھتے ہیں میں اپنے بچوں کو لوارث چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہیں، میں لوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا، میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر والوں پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے، جب تک یہ اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی
انہیں آپ کے درہم و دینار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اور آپ نے کبھی یہ اہتمام کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جائے؟ ہم تو اللہ کے وہ بندے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو قرآن معاذ اللہ اتنے مہینوں سے بند پڑا ہے کہ اس کے اندر تو اس کے اوپر تو مٹی جمی ہوئی ہے، دھول جمی ہوئی ہے۔ وہ والدہ نے اپنی بچی کو پیسے دیے نا کہ بیٹا اسے سنبھال کے رکھ لینا، تو بچی نے جا کے قرآن پاک میں رکھ دیے۔ تو باپ نے پوچھا کہ تو نے قرآن پاک میں کیوں رکھے پیسے؟ اس نے کہا ابا جی قرآن پاک میں اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کھولتا کوئی نہیں۔ موبائل ہم کھولتے ہیں نا، سوشل میڈیا کھولتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یار دوستوں سے بات کریں، میسج کریں، چیٹ کریں، کال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل کرے کہ تو اپنے رب سے باتیں کرے، تیرا دل کرے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، اپنے رب سے باتیں کروں، تو نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کر، مصلی پہ نماز کے لیے کھڑا ہو، اپنے رب سے باتیں کر۔ اور اگر تیرا دل کرے کہ تیرا رب تجھ سے باتیں کرے تو پھر قرآن کھول لیا کر، تیرا رب تجھ سے کلام فرمائے گا۔ میں اور آپ آج کی رات میں غور کریں، ہم قرآن سے کتنا دور ہیں، نماز سے کتنا دور ہیں، اللہ کی ذات سے کتنا دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اپنی احادیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرما دیا، اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تو اتنا قریب ہے، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھے بلاؤ میں تمہارے بلانے پہ لبیک کہہ کے جواب دیتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا، بخشش طلب کرو گے بخش دوں گا، راز رکھوں گا، راز کھولوں گا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا واقعہ ہم نے سنا ہے نا، کہ جب آپ کے حواری جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آئے کہ بارش کے لیے دعا کریں، تو روایتوں میں لکھا ہے کہ 70,000 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے دعا مانگنے، 70,000 لوگ، بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار اس اجتماع میں موجود تھے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول نہ ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار کیوں بارش نہیں ہو رہی؟ فرمایا گیا موسیٰ تمہارے اجتماع میں ایک ایسا بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے میرے ساتھ اعلان جنگ کر کے گناہ کر رہا ہے، جو میری نافرمانیاں کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا میں بارش نازل نہیں کروں گا، اسے نکالو۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا وہ کون بدکار ہے، وہ کون گناہگار ہے جس کی وجہ سے اس قوم پر بارش نازل نہیں کی جا رہی، وہ اس مجمع سے نکل جائے، باہر چلا جائے تاکہ اللہ پاک بارش نازل فرمائے۔ وہ بندہ جو گناہگار تھا اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، اسے پتا چل گیا میں ہی ہوں، میری وجہ سے ساری قوم عذاب میں مبتلا ہے، میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، آج میرا رب مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی چادر اپنے سر پہ ڈالی، سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا پروردگار 40 سال تو نے میرا پردہ فاش نہیں کیا، میں گناہ کرتا رہا، میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، پردے ڈالتا رہا، بولا میں نے چھپ کر بھی گناہ کیے، میں نے اعلانیہ بھی گناہ کیے، تو نے کبھی راز نہیں کھولا، تو مجھے عزتوں سے نوازتا رہا، تو رزق بھی دیتا رہا، تو نے راز رکھا میرا۔ اے پروردگار آج 70,000 کے مجمع کے سامنے اپنی اس عاجز و مسکین بندے کو ذلیل کرے گا، آج میرے راز کھولے گا، آج لوگوں کے سامنے میری زندگی کے بیت کھول دے گا کیا؟ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میری حقیقت کیا ہے، میری اصلیت کیا ہے۔ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے مولا اگرچہ میرے گناہ زیادہ ہیں، توبہ میں ایک لمحے کے لیے کر رہا ہوں، اے مولا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج میری عزت بچا لے، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اسی وقت چھما چھم بارش ہوئی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار بندہ بھی کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی۔ فرمایا گیا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے اللہ نے تم پر بارش نازل فرما دی ہے۔ اے پروردگار وہ کون ہے؟ اس توبہ کرنے والے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب تک اس نے ہمارے ساتھ
اعلان جنگ کیا ہوا تھا، ہم نے تب بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا رکھا. آج تو اس نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے، آج ہم اس کا پردہ کیسے اٹھائیں گے؟ یقین کریں ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پردہ سلامت رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور میرے درمیان یہ معاملہ رہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سنیے، میرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اپنے بندوں کا حساب پتہ ہے کس طرح لے گا؟ اللہ اتنی مہربانی کرے گا، اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا. ساری مخلوق کے سامنے بندے کو شرم آئے گی، میں کیسے اپنا حساب دوں گا؟ رب کائنات اپنے بندے کے اوپر رحمت کی چادر ڈالے گا اور رحمت کی چادر سے وہ بندہ چھپ جائے گا، اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچے گی. اللہ پاک اسے فرمائے گا تو نے یہ گناہ بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں. یہ گناہ بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ اس کے گناہوں کا اقرار کرواتا جائے گا. یہ رحمت کی چادر کے نیچے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر اللہ پاک یہ چادر اٹھائے گا، پھر بندے کی نیکیاں شمار کرے گا. اے بندے تو نے یہ نیکی بھی کی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. یعنی مخلوق کے سامنے خالق کائنات اپنے بندے کے گناہ چھپا لے گا، ظاہر نہیں کرے گا، اور جب اس کی نیکیوں کی باری آئے گی اللہ پاک مخلوق کے سامنے اس کی نیکیاں ظاہر فرما دے گا. کتنا غفور الرحیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا صحابہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ پاک اس سے اس کے صغیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھے گا، تو نے یہ گناہ بھی کیا ہے؟ وہ جھجکے گا، ڈرے گا، لیکن اقرار کرتا جائے گا. دل میں خوف پیدا ہوگا، عرض کرے گا ہاں مولا میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، ہاں یہ بھی کیا ہے. وہ سوچے گا ابھی تو میرے صغیرہ گناہ ہیں، ابھی کبیرہ گناہوں کی باری آئے گی. جب کبیرہ گناہوں کی باری آئے گی پھر میرا حال کیا ہوگا؟ وہ ڈرے گا اور دل میں خواہش کرے گا کاش اللہ پاک میرے کبیرہ گناہوں کا نہ کھولے، میرے صغیرہ گناہوں کا حساب لے لے، کبیرہ گناہوں کا حساب نہ لے. وہ دل میں یہ تمنا کرے گا. جب اس کے صغیرہ گناہ ختم ہو جائیں گے خالق کائنات فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں میرے بندے نے جتنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے ہر گناہ کے بدلے میں اسے ایک نیکی دے دی جائے. تو جب نیکی ملے گی تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا کرے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ بس تو نے بڑی مہربانی کر دی. وہ سوچے گا جب چھوٹے گناہوں پر اللہ اتنا مہربان ہے تو بڑے گناہوں پر کتنا مہربان ہوگا. وہ عرض کرے گا مولا میرے بڑے بڑے گناہ تو ابھی کھلے ہی نہیں، انہیں بھی کھولا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پاک بیان کی تو راوی کہتے ہیں کہ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھ مبارک نظر آ گئی کہ بندہ کیسا لالچی ہے. پہلے اسے اپنے رب سے اتنی بدگمانی تھی، یہ کہتا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنا خوف تھا، لیکن جب رب کی رحمت کا نظارہ دیکھا ہے تو کہتا یا اللہ میرے کبیرہ گناہ بھی کھولے جائیں. جب تو حساب ایسے لیتا ہے تو پھر کبیرہ گناہوں کو بھی کھولا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی حضور کیا اللہ قیامت کے دن میرا حساب خود لے گا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ تجھ سے تیرا حساب خود لے گا. عرض کی حضور اللہ خود میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کی اگر اللہ خود میرا حساب لے گا پھر خیر ہی خیر ہے. صحابہ کرام اس کے جملے سے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ اللہ حساب لے گا اور یہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے. تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے جو گمان رکھا ہے کہ اللہ اس کا حساب لے گا، اسے بخش دے گا، تو اللہ اس کے گمان کے مطابق اس امید کی وجہ سے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا. وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر اتنا کرم کرتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار آدھی رات کا وقت تھا، میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا. راستے میں میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازے کو اٹھا کے جا رہے ہیں. میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور اب لاش کو ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں. میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب نزدیک پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا ارے ظالموں یہ کیا کیا؟ تم نے اسے قتل کر دیا؟
یا کسی اور نے قتل کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ مقتول ہے، بلکہ ہم تو مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے، وہ اس کی قبر کے پاس اس کا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک قبر کھدی ہوئی ہے، وہاں ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہے۔ میں ان کے قریب گیا، پوچھا اماں جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائیں اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہوتے؟ انہوں نے کہا یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، یہ شرابی اور گناہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے مجھے پاس بلایا اور پاس بلا کے کہنے لگا اے میری ماں جب میں مر جاؤں میری 3 وصیتیں یاد رکھنا، ان پر عمل کرنا، جب میں مر جاؤں میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہگار اور نافرمان بندے کی یہ سزا ہوتی ہے، اور جب میرے دفن کرنے کی باری آئے مجھے رات کو دفن کرنا تاکہ میرے جنازے کو کوئی دیکھ کر مجھے لان تان نہ کرے، اور جب مجھے قبر میں رکھنے لگو اے میری امی جان اپنا ایک سفید بال اتار کر میری قبر میں رکھ دینا، اس لیے کہ میں نے حدیث پاک میں سنا ہے اللہ پاک سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے مجھے بخش دے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ پہلی وصیت کے مطابق میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، اسے گھسیٹنے لگی تو آواز آئی ہے بڑھیا اسے مت گھسیٹو، اللہ پاک نے اسے اس کے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، نماز جنازہ پڑھی، پھر میں نے اس کی ماں کے سر کا ایک بال اس کی قبر میں رکھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم قبر کو بند کرنے لگے اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اپنا ہاتھ قبر سے نکالا، آنکھیں کھول دی، میں ڈر گیا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اے شیخ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا کہ اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو یقین ہے میرے علاوہ اسے کوئی نہیں بخشے گا۔ پھر دوبارہ بندہ گناہ کرتا ہے، کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو اسے یقین ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں بخشے گا۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو اسے یقین ہے اسے میں ہی بخشوں گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ شرمندہ ہو کے ندامت کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے توبہ کرے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج کی رات میں بھی اور آپ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، عرض کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزانہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ سے صلح کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، شیطان ہے، انسان ہے اور فرشتے ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، شیطان نیکی نہیں کرتے، اور انسان نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان کو اور فرشتوں کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ گناہ کرتا ہے اور پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے اپنا واسطہ اور تعلق تو نہیں نہ توڑنا چاہیے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہ ہوں، ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے دور تو نہ ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے رہیں، التجا کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔